سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں اس وقت صرف ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ موضوع بھی ہنگامی حالات پر، اور جو حالات حاضرہ میں اس وقت جو ہر طرف ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں اس سے ہٹ کر کہے، تاکہ تھوڑا بہت ذہنی سکون ملے۔ اس لیے کہ اس وقت عالم بھر سے، خود ہمارے ملک عزیز سے جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو ایک قسم کی ڈپریشن میں شامل کرنے والی خبریں ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی جو ہے ہم کو الگ طرح کی خبریں بھی دینی پڑتی ہیں۔ میں اس وقت بات کروں گا اسپیلنگ بی کی، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امریکہ میں بعض دفعہ طالبات میں ہمت افزائی کے لیے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جو واقعی میں تعلیمی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں پیش کرنے کے لیے ایک مثال قائم ہوتی ہے۔ ایسی ہے کہ ہاں مقابلہ منعقد ہوتا ہے ہر سال، جس کو اسپیلنگ بی کہا جاتا ہے۔ اس میں اکثر ہندوستانی نژاد طلباء ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کئی سارے ابھی تک مقابلے منعقد ہوئے، یعنی 23 فاتحین بنے، اس میں سے 21 کا تعلق جنوبی ایشیا کی نسلوں سے تھا، اور اس میں اکثر بھارتی تھے یا بھارتی نژاد امریکی تھے۔ اس کو لے کر کے پون ڈھنگرا نے ایک مضمون لکھا تھا انڈیپینڈنٹ میں، تو سوچا کہ اس کی تفصیلات بھی رکھ دوں تاکہ شاید ہمارے اسکول اور طلباء اور لوگوں کے لیے کام آ سکے۔ ناظرین گرامی، امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سان اینٹونیو سے تعلق رکھنے والی خوش مزاج 14 سالہ لڑکی ہارینی لوگن نے رواں برس 2 جون کو تاریخ رقم کر دی۔ وہ باہر ہونے اور بعد میں بحال کیے جانے کے بعد اسکرپس نیشنل اسپیلنگ بی جیتنے والی پہلی چیمپئن بن گئی۔ وہ لائٹنگ راؤنڈ کے ٹائی بریکر میں بھی رنر اپ کے ساتھ سبقت حاصل کرنے والی پہلی فاتح بنی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری ہے، ایک ایسا گروہ جو امریکہ کی مجموعی آبادی کا 1.3% بنتا ہے۔ حیرانگی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ گزشتہ 20 برس سے بھارتی نژاد امریکی اسکرپس نیشنل اسپیلنگ بی میں چھائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 23 فاتحین میں سے 21 کا تعلق جنوبی ایشیا کی نسلوں سے تھا۔ 2 استثنائی مثالوں میں ایک 14 سالہ زالیہ آما گارد بھی ہے، اور 2021 میں مقابلہ جیتنے پر امریکہ کی پہلی سیاہ فام اسکرپس نیشنل اسپیلنگ بی چیمپئن بنی تھی۔ ناظرین، آخر اسپیلنگ بی ہوتا کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اسپیلنگ یا ہجوں کا مقابلہ ہوتا ہے، جس میں شرکاء کو کہا جاتا ہے کہ وہ انگریزی الفاظ کے درست ہجے بتائیں۔ اسپیلنگ بی میں حصہ لینے والوں کو ہزاروں الفاظ کے ہجے یاد کرنے پڑتے ہیں یا رکھنا پڑتا ہے، جنہیں وہ مقابلے کے دوران ججوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو مقابلہ آگے بڑھتا ہے، الفاظ مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں جس لفظ پر ہارینی نے میدان مارا وہ مورہن تھا، جو ایک پرندے کا نام ہے۔ آخر میں انتہائی مشکل الفاظ کے ہجے پوچھے جاتے ہیں جو کبھی عام گفتگو میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ صرف ڈکشنریوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اسپیلنگ بی کے مقابلوں کا آغاز 1808 میں امریکہ سے ہوا، لیکن اس کے بعد یہ دوسرے ملکوں میں بھی شروع ہو گئے۔ پاکستان میں بھی اسپیلنگ بی کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، لیکن وہ سرکاری سطح پر نہیں بلکہ انگریزی کے ایک اخبار کے زیر اہتمام ہوتے ہیں، اور دیگر علاقوں میں بھی اس کا دیکھا دیکھی الگ الگ اسکولز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے مقابلے شروع ہونے لگے۔ لیکن امریکہ میں منعقد ہونے والا اسپیلنگ بی یہ مقابلہ بہت زیادہ ہمیشہ بالخصوص طلباء میں سرخیوں میں رہتا ہے، بالخصوص ہندوستان میں اس لیے سرخیوں میں رہتا ہے کہ اس میں حصہ لینے والے اکثر ہندوستانی نژاد طلباء جو ہے وہ آگے آتے ہیں۔ 2020 میں کورونا وائرس کے وبا کے باعث اسپیلنگ بی مقابلہ منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن 2019 کے مشترکہ طور پر چیمپئن قرار پانے والے 8 لوگوں میں 7 بھارتی نژاد امریکی تھے۔ یہاں تک کہ اس دلچسپ قصے پر ایک دستاویزی فلم بھی بنی ہے، اسپیلنگ دی ڈریم۔ لیکن میرا دعویٰ ہے کہ ان مقابلوں سے بھارتی نژاد امریکیوں کی وابستگی کا جزوی سبب اعلیٰ تعلیم میں درپیش رکاوٹیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی کامیابیاں نادانستہ طور پر تعلیم کے شعبے میں عدم مساوات کی خلیج مزید گہری کر رہی ہے۔ اس مضمون کو لکھنے والے نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب ہائپر ایجوکیشن، کیوں اچھے اسکول، اچھے گریڈز اور اچھا طرز عمل کافی نہیں، ہائپر ایجوکیشن وائی گڈ اسکول، گڈ گریڈز اینڈ گڈ بیہیویئر اور ناٹ انف کی تحقیق کے دوران اسپیلنگ بی، ریاضی اور اسکول کے بعد کے دیگر مقابلوں میں حصہ لینے والے بھارتی نژاد
امریکیوں سمیت سفید فام اور دیگر خاندانوں کے ساتھ کئی سال گزارے۔ میں نے ایک باب میں یہی چیز واضح کرنے کی کوشش کی کہ بھارتی نژاد امریکی ہی مقابلوں میں کیوں سبقت لے جاتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان بچوں کی کامیابی میں ان کے خاندان کا مکمل تیاری کے لیے درکار وقت اور پیسہ ثابت قدمی کے ساتھ خرچ کرنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بچے میں اسپیلنگ بیس میں ہی نہیں بلکہ جغرافیہ، ریاضی اور دیگر تعلیمی مقابلوں میں بھی دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ میری کتاب کا بیشتر حصہ ایک اور چشم کشا سوال کو زیر بحث لاتا ہے کہ بالآخر خاندان والے ایسے مقابلوں، اعلیٰ تعلیم اور اس سے جڑے مضمرات کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ زیادہ تر امریکی بچے اسکول سے باہر کھیل، فنون لطیفہ، مذہبی یا شہری سرگرمیاں میں فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ بھارتی تارکین وطن بچے بھی ان میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سو کے والدین غیر نصابی تعلیمی اقدامات بالخصوص مسابقتی سرگرمیوں میں بھی کم از کم قسمت آزمانے پر مجبور کرتے ہیں۔ 2011 اور 2018 کے درمیان میری جن 100 سے زیادہ بھارتی نژاد امریکی والدین سے بات ہوئی، ان کا خیال تھا کہ ایک ممتاز یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے ان کے بچوں کا تعلیمی ریکارڈ ناقابل تردید حد تک مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ کمزور تعلقات اور والدین کی کالج کی تعلیم نہ ہونے کے نقصان کی تلافی کر سکیں۔ والدین کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ کالج ایڈمیشن افسران ان کے بچوں سے ایشیائی امریکی ہونے کے ناطے ٹیسٹ میں متوقع نمبروں کی نسبت زیادہ غیر معمولی کارکردگی کی توقع رکھتے ہیں۔ اسپیلنگ مقابلے میں شرکت کرنے والے ایک بچے کے والد نے کالج میں داخلے کے مخصوص SAT ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہمیں دوسرے گروہوں کی نسبت 130 پوائنٹ زیادہ حاصل کرنے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ ٹیوشن سینٹرز اسپیلنگ بیس ان کی بیٹی کو زیادہ نمبر حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس رویے کا اظہار دیگر والدین اور بچوں کی جانب سے بھی اسی طرح ملتا ہے۔ اسکول کے بعد کے تعلیمی مراحل میں بالآخر کالج کے مزید کڑے مسابقتی امتحانات کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ان تارکین وطن والدین کے لیے یوں قابل فہم ہے کہ اپنے بچپن میں وہ اسی ہی تیاریوں سے گزرے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بالکل فطری بات ہے کہ والدین اسی چیز کو فروغ دیں جس سے وہ خود زیادہ بہتر طریقے سے واقف ہوں۔ ان میں سے اکثر والدین نے اعلیٰ درجے کی ڈگریوں اور انتہائی سخت تعلیمی توقعات کے ساتھ پرورش پائی ہوتی ہے۔ چونکہ بھارتی امریکی بچے امتحانات میں اپنی کارکردگی اور دیگر تعلیمی ریکارڈز بہتر بنانے کے الفاظ کے مطالعے، الجبرا اور دیگر ذہنی مقابلوں میں مہارت کا سہارا لیتے ہیں، تو اس طرح وہ نادانستہ طور پر اس رجحان میں حصہ ڈالتے ہیں جسے میں تشویشناک سمجھتی ہوں، یعنی زیادہ اور کم آمدنی والے خاندانوں کے درمیان تعلیمی تفاوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اکثر اوقات سینکڑوں یا ہزاروں ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ مقابلے کی تیاری میں مہارت رکھنے والے ایک پبلیشر ہیکسکو 8 کوچنگ سیشنز کے ورڈ گائیڈز اور پیکیجز $1725 کے فروخت کرتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ کے مطابق 2019 میں اسکرپس کے آخری مراحل میں پہنچنے والے بچوں میں 94% ہیکسکو کے صارفین تھے۔ بھارتی امریکیوں کی اوسط گھریلو آمدنی $1,19,000 ہے، جو قوم کی بحیثیت مجموعی اوسط آمدنی $85,800 سے اچھی خاصی تعداد ہے۔ ان میں سے بیشتر اس معاشی برتری کو اپنے بچوں کی گریڈز اور نمبرز میں اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا بھارتی امریکی جب تعلیمی مقابلوں کی طرف اس فکرمندی کے سبب رخ کرتے ہیں کہ بصورت دیگر ان کے بچے مساوی مواقع حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس عمل کے دوران وہ عدم مساوات کی اس خلیج کو مزید گہرا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق عام طور پر زیادہ آمدنی والے خاندانوں میں اضافی تعلیم کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ہے، جس کا میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی تحریر ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے جو ہے اتنے انٹرنیشنل سطح کے اس مقابلے میں ہندوستانی طلبہ آگے بڑھتے ہیں، اور اس مقابلے کے ساتھ جو ہے بالخصوص اس وقت کے آج کل کی اسکولوں کے حالات، بالخصوص ہماری مسلم مینجمنٹ کی اسکول کے حالات دیکھیں گے تو ہم لوگ جو ہے ان چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ اچھے خاصے بچوں کو تیار کیا جائے، ان کو بہترین لباس پہنایا جائے، اور جو ہے کچھ بول پر یا کچھ نشید پر یا کچھ الگ الگ طرح کی جو ہے نعت وغیرہ گنگنانے پر، یا نظم، یا پھر اسلامی سطح کے کچھ نشید، یا پھر یوں کہا جائے کہ جو ہے وطن کے سلسلے میں کوئی ریکارڈز کے اوپر 2-3 جو ہے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، کچھ ٹیموں کو تیار کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے مہینوں بھر اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو حالات بنتے ہیں آپ جانتے ہیں، اس کو جو ایک الگ انداز میں پیش کی جاتی ہے، والدین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ 3,000 4,000 5,000 6,000 کا ایک ڈریس دلوایا جائے، پھر مزید ان کے الگ الگ طرح کی
چیزیں، اور اس کو ثقافتی اور الگ طرح کے نام دے کر کے 3 مہینے سے تعلیم کو تھوڑا روک کر کے اس کی محنت کر کے ایک رات میں پورا پروڈکٹ پیش کر دیتے ہیں۔ والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے جو اسٹیج میں آ کر کے جو ہے کچھ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لپس کو جو ہے وہ ہلاتے ہیں، اور اندرونی سطح پر ایک ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت ہاتھ یہاں وہاں بڑھاتے ہیں، اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اسی کے پیچھے بیوقوف بھی ہوتے ہیں۔ صاف اور واضح الفاظ میرے اگر آپ گوش گزار کر لیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پریکٹیکلی سطح پر آپ کو بچوں کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لباس کے پیچھے بہت سارا پیسہ ہم لگا بھی دیں کہ بچوں کی خوشی کے لیے کہ ہم بھی شریک ہو جائیں گے، خیر یہ بچوں کی ہے اور اسکول کے الگ اس کے اپنے طرز ہوتے ہیں، وہ یہ ایک پروگرام آپ کا ہونا چاہیے۔ پورے سال کا جو ہے پروجیکٹ اس میں پیش کر کے آپ اس کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں صلاحیتیں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ وہاں صلاحیتیں کیسے بڑھیں گی جبکہ کسی اور کا گانا ہوگا، کسی اور کی نظم ہوگی، کسی اور کا ترانہ ہوگا، کسی اور کی نعت ہوگی، اور والدین کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے لباس پر، محنتیں ہو رہی اسٹیج سجانے میں، اس سے کیا نکل کر کے آ رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایک نظام بنا ہوا ہے بالخصوص مسلم مینجمنٹ والے اسکولوں کا، یا پھر عام طور پہ بھی اسکولوں کا، کہ بھائی سال کے آخر میں ایک ثقافتی پروگرام منعقد کر دیا جائے، الگ الگ ڈریس اور بہترین ڈریس اچھے اچھے ڈیزائننگ کی کروائی دے، اور خرچہ والدین کو کروایا جائے، اور پھر اسی کو جو ہے اب تو آسان ہو گیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یوٹیوب پر ہر اسکول کا یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو اپلوڈ کر دیا جائے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو لینا پڑتا ہے دیگر لوگوں سے، کہ ہم کو بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی اسکول کے سسٹم میں مینجمنٹ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن صبح سے شام تک جس طرح سے اسکول کے مختلف اسکولوں کی خبریں اور وہاں کی پروگرامز وغیرہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جب آپ سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں یا پھر ویب سائٹس کو کھنگالنے کے لیے لپکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو الگ الگ طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں سے یہ بھی ایک تھا اسپیلنگ بی، جو آپ کی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ اسی کے طرز کے اگر ہم لوگ مقابلے منعقد کریں گے، بچوں کے پیچھے محنت کریں گے، تو پھر اسکول بھی آگے بڑھے گا اور اسکول کا نام بھی روشن ہوگا اور بچوں میں صلاحیتیں بھی ہوگی۔ بہکہ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔